اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اور سکھلا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام، پھر انہیں پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتلاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تمہارا خیال صحیح ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہے، ہم کو معلوم نہیں مگر جس قدر آپ نے ہم کو سکھلایا، بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور سمجھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آدم تم بتلا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ جب بتلا دیے ان کو آدم نے ان چیزوں کے نام تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں جانتا ہوں ساری حقیقت آسمانوں اور زمین کی جو تم سے مخفی ہے، اور جانتا ہوں وہ بھی جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم دل میں رکھتے ہو۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ فرشتے بول پڑے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام ان کو بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے اس کا علم ہے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی پیدائش کے بعد سب سے پہلی چیز جو عطا فرمائی وہ علم ہے۔ اس سے علم کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ بعض لوگ مال و دولت کے نشے میں ہوتے ہیں اور مال و دولت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اگر مال و دولت ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مال و دولت عطا فرماتے، اور اس بنیاد پر فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت ظاہر کر دی جاتی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں کے علم سے بڑھ کر ہے۔ فرشتوں کے علم کی ایک حد ہے اور انسان کا علم اس حد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم الاسماء عطا کیا گیا اس سے ساری چیزوں سے متعلق معلومات مراد ہے۔ چیزوں کے خاص اور ان کے آثار وغیرہ اس علم میں داخل و شامل ہے۔ ان اسماء سے اسماء الہی بھی مراد ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور آفاقی مخلوق فرشتوں سے بھی اونچا درجہ دیا، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی و آفاقی مخلوق فرشتوں سے بھی اونچا درجہ دیا اور دیگر مخلوقات کے مقابلے میں متعدد خوبیوں سے نوازا ہو، اس قدر اونچے درجے کا انسان کسی مردہ پتھر کے سامنے جھک جائے، کسی مورتی کی پوجا شروع کر دے جس کو اپنی ناک پر بیٹھی مکھی اڑانے کی بھی طاقت نہیں، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ ایک اور نقطہ پر بھی غور فرمائیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا تو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اس علم کو چھپا کر رکھو، کسی کے سامنے اس علم کو ظاہر مت کرو، بلکہ فوراً یہ حکم دیا گیا کہ انبئہم باسمائہم، ان کے نام انہیں بتلاؤ۔
معلوم یہ ہوا کہ علم کا فطری تقاضا یہ ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے اور بتلایا جائے، اس لیے کہ علم دلوں میں محفوظ رکھنے والی نعمت نہیں بلکہ یہ سینہ با سینہ قیامت تک کے سینوں تک پہنچانے والی نعمت ہے۔ فرشتوں کے علم سے زیادہ انسانوں کا علم، اور انسانوں کے علم سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ اس رب ذوالجلال کا علم ہے جو آسمانوں و زمین کی ہر ڈھکی چھپی چیز کا پورا علم رکھتا ہے، جس کے علم کا تقابل دنیا کے کسی انسان سے ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا علم سمندر تو انسان کا علم قطرہ۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔